ساتھیوں، میرے ساتھ قابل احترام جناب فیاض ویلانہ صاحب اس وقت موجود ہیں. گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پہ اور اس وقت جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ویری سیڈ کہ جو صورتحال ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ فیاض ویلانہ صاحب کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے ظاہر آپ اپنی رائے دیں گے کہ پاکستان کی نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کا وجود میں آیا. بہت سے لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نہیں صاحب، آپ جو بھی سمجھتے ہیں، مگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس قوم کے آپ نے 35 سال ضائع کیوں کیے؟ آپ نے اس قوم کے 35 سال کیوں ضائع کیے؟ بھٹو صاحب کا مقدمہ آپ نے ان کو مائنس کیا. اس شخص نے تو ملک سے وہ نہیں گیا، رہا ملک کے بیچ میں. آپ نے نواز شریف صاحب کو ایک بار نااہل کیا 99 میں، پھر وہ اہل ہوتے ہیں اور آپ نے پھر ان کو نااہل کر دیا. آپ نے قوم کا وقت کیوں ضائع کیا؟ اگر وہ نااہل نہیں تھے تو دین واٹ یو وانٹیڈ ٹو پروو؟ آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا. اس میں پولیٹیشنز تھے آلویز، ان کا پولیٹیشنز کا رخ ہوتا ہے آرمی کی طرف، اور یہ پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا تھا. آج عمران خان صاحب جب سوال کیا گیا کہ آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے اس کا جواب یہ کہہ کے دیا، آج تو اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ پولیٹیشنز اپنی فیور لینے کے لیے اس اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملاتے ہیں اور برائب کرتے ہیں. آج امیر ترین لوگوں نے یہ پارٹی بنائی، جہانگیر ترین اور جناب علیم ڈار صاحب، دونوں فلتھی رچ پیپل، اینڈ دے اسپینٹ اے لاٹ جب وہ پی ٹی آئی میں تھے. اور یس، عمران خان صاحب کی جب غلطیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اس بات کا ذکر کیا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک آدمی اتنا پیسہ کا انویسٹ کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی ہی وانٹ سم تھنگ ان ریٹرن. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ سارے کے سارے بکرے بیکاز دے وانٹیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ان ریٹرن. ناؤ میدان کھلا ہے اور جوتی پاؤں میں نہیں ہے اور انہوں نے اب بھاگنا شروع کرنا ہے. اینڈ دیٹ از جہانگیر ترین اینڈ علیم خان. اور کس کی فیور حاصل کر رہے ہیں؟ اگین اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ جہاں پہ یہ بیٹھ کے پروگرام ہو رہا تھا پیچھے فوج کی تصویریں چل رہی تھیں اور پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا. پاکستان کا جھنڈا تو صرف عمرہ کے لیے ہے کہ آپ فیکٹریاں لگائیں، غریب آدمی مزدور رہے، جاہل ترین لوگ آپ کو ووٹ دیتے رہیں ایک آٹے کی بوری کے اوپر اور ایک پیازوں کے تھیلے کے اوپر. اور میں کہتی ہوں کہ آج آئی کین بیٹ اٹ کہ اگلے جو بھی پارٹی آئے گی وہ بھی اگلے 4 سال نہیں رہے گی. اب یہ نئی پارٹی بنائی، اس کا بھی مقصد کیا؟ آپ نے پی ڈی ایم بنائی تھی، آپ پیپلز پارٹی یا آپ نون لیگ کو ہی سپورٹ کرتے تھے، بٹ دے ڈونٹ وانٹ دیم ایز ویل ایز اے ہول. فیاض ویلانہ صاحب میرے ساتھ ہیں، یہی ہمارے سوالات ہیں. ویلانہ صاحب سر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. الحمدللہ، دعا چاہیے آپ کی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. آج نئی پارٹی کا الٹیمیٹلی وجود آ گیا، اور یہ جب پارٹی بنی تو جو میڈیا نے جس حساب سے دیکھا، کہتے ہیں کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اترے ہوئے چہرے تھے، مگر میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں فواد چودھری واز ڈوئنگ ڈرامہ 100. فیاض چوہان جتنا میں ان کو جانتی ہوں، آئی گارنٹی ہی واز ڈوئنگ ڈرامہ. آئی کین رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ آئی کین بیٹ اٹ. ان دو لوگوں کے بارے میں تو میں ضرور کہتی ہوں دے ور جسٹ ڈوئنگ ڈرامہ، فیاض چوہان صاحب اور فواد چودھری صاحب. تو بہرحال یہ لوگ ہاتھ سے بار بار اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. جہانگیر ترین نے سیاسی جماعت کو قائم کر لیا اور باقاعدہ دعوت نامہ بھیجا گیا. دونوں امیر ترین لوگ ہیں، دے آر ریڈی ٹو اسپینڈ ایز مچ منی اینڈ ناؤ دے آر دا ان چارج آف دا پارٹی ٹو گیٹ اینی ریزلٹس واٹ دے وانٹ. عارفہ باجی، آئین کے آرٹیکل، پاکستان کا آئین کے آرٹیکل 18 کے تحت پاکستان میں ہر شہری کو رائٹ ٹو اسمبل اینڈ رائٹ ٹو جوائن اینی پارٹی، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی اسمبل ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، کوئی پارٹی بنا سکتے ہیں یا کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. آئین انہیں حق دیتا ہے، ہم اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. اچھی بات ہے انہوں نے پارٹی بنائی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کس ماحول میں بنی. پارٹیاں جب لوگ بناتے ہیں یا کوئی اپنا کسی عزم کا اظہار کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہوتا ہے، اور بیانیہ ہوتا ہے اور وہ کسی خوشی کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں.
اس طرح سوگوار چہروں کے ساتھ تو پارٹیاں نہیں بنتی. جس طرح آپ ان تصویروں کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے فواد چودھری کی بات کی, آپ نے فیاض چوہان کی بات کی, ایک اور علی زیدی کی وہاں تصویر, وہ بھی چہرہ اپنا چھپا رہے ہیں. علی زیدی کا 4 دن پہلے ہی ہم نے انٹرویو لیا تھا. اور اب علی زیدی صاحب وہ ہیں جنہوں نے وہاں اریسٹ جب ہوئے تو انہوں نے کیمروں کے سامنے کہا کہ میرے سر میں, میرے ماتھے پہ یہاں نشان, انہوں نے کہا یہاں گولی ماری جا سکتی ہے, مجھے عمران خان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. کدھر گیا ان کا وہ؟ اس کا مطلب ہے وہ جب انہوں نے بیان دیا تھا تو وہ بھی ڈرامہ تھا. اگر وہ ڈرامہ نہیں تھا تو پھر آج وہ جو چہرہ چھپا رہے ہیں وہ ڈرامہ ہے. اب اس طرح چہرے کب تک آپ چھپائیں گے؟ آپ کے چہرے سامنے آ گئے ہیں لوگوں کے. کس سے چھپا رہے ہیں؟ اپنے ووٹر سے چھپا رہے ہیں, عوام سے چھپا رہے ہیں. ان کو, لوگوں کو پتہ ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جنہیں تھوڑی سی ایکٹنگ بھی کرنا آتی ہے یا ڈرامے بازی کا شوق ہے. بہت سارے ایسے لوگ وہاں تھے جو یہ بھی نہیں کر پائے. لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان کو چھوڑ کے کتنے گئے, تقریباً 200-250 لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن ابھی وہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں وہ تقریباً 60-70 ہوئے ہیں, اور ان 60-70 میں تازہ ترین چھوڑ کے جانے والے جو ہیں وہ 25-30 ہی تھے. ان 25-30 میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں فردوس عاشق امان کسی بھی پارٹی میں ہوں, عمران خان کا ووٹ اگر ان کے اگینسٹ ہے تو وہ الیکشن جیت سکتی ہیں؟ نہیں جیت سکتی. وہ پہلے بھی نہیں جیت سکی تھی. فیاض چوہان نہیں جیت سکتے عمران خان کے ووٹ کے بغیر. ہاں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایک اچھے امیدوار وہ ہو سکتے ہیں, لیکن جیتنا مشکل ہے, وہ جیت نہیں سکتے ان حالات میں جو ابھی انہوں نے کیا. فواد چودھری جیلم میں مشکل سے جیتے تھے, اب ان کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. علی زیدی بہت مشکل ہے کہ یہ کراچی سے دوبارہ جیت سکیں. ان لوگوں کے لیے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہے اسی خرابی کی وجہ سے یہ چہرے چھپا رہے ہیں, شرمندہ ہیں, افسردہ ہیں. حتیٰ کہ فواد چودھری وہاں جا کے بیٹھے تو وہاں انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے بھی کچھ باتیں اپنے اس جہانگیر ترین گروپ کے بارے میں کی کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. جہانگیر ترین نے پھر پیچھے سے آ کے انہیں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ نہیں ہم ہر چیز جو ہے وہ ہینڈل کر لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ بیانیہ کیا ہے آپ کے پاس؟ بیانیہ اگر تو آپ کا اینٹی پی ڈی ایم ہے, موجودہ حکومت کے خلاف آپ بیانیہ چلائیں گے تو آپ کو یہ ساتھ نہیں ملائیں گے, اور آپ کو ابھی آپ کے خلاف پرچے ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں بھی چاہے گی تو پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی کے میں جتنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی گورنمنٹ ہے تو وہاں تو پرچے درج ہونا شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کے. اب ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے جہانگیر خان ترین گروپ کے پاس. اگر تو بیانیہ ہو تو پھر لوگ بھی ان کے پیچھے چلیں. بیانیہ پاکستان میں اس وقت صرف 2 ہیں, ایک پرو عمران خان, ایک اینٹی عمران خان. اب جو پرو عمران خان ہے اس کی ابھی 9 مئی کے واقعے سے پہلے ایک سروے تھا, اس میں عمران خان کی پاپولیرٹی 70% تھی. پرسوں ایک ہانگ کانگ کی ایک کمپنی نے, ریسرچ کمپنی ہے, انہوں نے سروے کروایا ہے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی اب 74% ہے. اب عمران خان اگر 62 سے لے کر 74 کے درمیان ہی پھر رہا ہے ابھی تک, 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی, تو اس کا مطلب ہے عمران خان کا ووٹ تو انٹیکٹ ہے. لیڈران چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیڈران جو گئے ہیں وہ بھی پریس کانفرنسیں کر کے گئے ہیں. اور پھر عمران خان نے ابھی تازہ ترین ایک جو واٹس ایپ, شاید میں نے اپنے اسٹوڈیو انجینئر عامر صاحب کو بھی فارورڈ کیا تھا کل, عمران خان نے ایک واٹس ایپ پہ فارورڈ کیا ہے, لوگوں سے شیئر کیا ہے کہ ایک ایم پی اے میرا جو ہے اس نے مجھے یہ واٹس ایپ بھیجا ہے, اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ خان صاحب میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن میرے پاس آپشن اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے. اب میرے پاس صرف 2 آپشن ہیں. ایک آپشن ہے کہ میں خودکشی کروں, دوسرا آپشن ہے کہ میں پریس کانفرنس کروں, کیونکہ یہ لوگ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور گھروں تک پہنچ گئے ہیں. اب صرف 2 آپشن بچے ہیں. اللہ حافظ, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کا مطلب ہے اس نے یہ میسج کرنے کے بعد اس نے پریس کانفرنس کی. خودکشی کی تو ابھی اطلاع نہیں آئی, لیکن عمران خان بھی نہیں یہ چاہے گا اور لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ایسے لیڈر جو اپنے ایک حلقے کو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی یا کسی جگہ بھی وہ ریپرزینٹ کرتے تھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو, ان میں سے کوئی بندہ ان حالات کی وجہ سے خودکشی کرے. تو میرے خیال میں اگر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے یہ واٹس ایپ بھیجنے والوں کو, والے صاحب جو بھی ہیں, تو انہوں نے ٹھیک کیا. یہ بہت سارے پریس کانفرنسیں وہ کر رہے ہیں, ان میں سے پریس کانفرنس کرنے کے بعد بہت سارے خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں, اور میرے خیال میں یہ سمجھدار لوگ ہیں جو خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں. کچھ تو علی محمد خان جیسے ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں مراد سعید جیسے جو نامعلوم مقام پر, خفیہ مقامات پر چھپے ہوئے ہیں, اور انہیں پتہ ہے جو ہی یہ بادل چھٹیں گے ہم واپس آ جائیں گے منظر عام پہ. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے سابقہ جب ان کی گورنمنٹ تھی, قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی, کے پی کے اسمبلی, سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, ساری اسمبلیوں کے پلس سینٹ کے ممبران کاؤنٹ کیے جائیں تو وہ تقریباً 700-800, ٹوٹل 950 سے 970 بنتے ہیں. ان میں سے تقریباً 700-750 عمران خان کے تھے. اگر 700 تھے, 700 میں سے اگر 200 نکل بھی گئے ہیں تو 500 تو ابھی بھی ہیں, 300 نکل گئے ہیں تو 400 تو ابھی بھی ہیں. لیکن جو نکلے ہیں ان میں سے کتنے سامنے جہانگیر ترین خان صاحب لا سکے ہیں, کتنے پیپلز پارٹی کو جوائن کر سکے ہیں. لاہور میں آ کے باقاعدہ زرداری صاحب نے ڈیرا لگایا. زرداری صاحب کا گھر جو بیریا ٹاؤن میں ہے
وہ ذرا آبادی سے, لاہور شہر کی آبادی سے دور پڑتا ہے, تو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں گھر خرید لیا زرداری صاحب نے پرسوں, اور انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں ڈیرا بناؤں گا, کیونکہ لوگوں کو بیریا ٹاؤن آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی, اور بیریا ٹاؤن کو وہ ذرا خفیہ بھی رکھنا چاہتے ہیں, یہاں پبلک آتی جاتی رہے گی. جس طرح زمان پارک میں میلہ لگا ہوا ہے, وہ ماڈل ٹاؤن میں گھر لے کے وہاں وہ میلہ لگانا چاہتے ہیں بیٹھے. لیکن ان کی توقع تھی کہ شاید پنجاب سے جوک در جوک لوگ آ کے ان کو پارٹی کو جوائن کریں گے, کوئی نہیں آیا جوائن کرنے. انہوں نے سندھ کے 4 لیڈروں کو بلا کے وہاں انہوں نے پارٹی جوائن کرائی, بلوچستان کے 1 لیڈر کو بلا کے وہاں پارٹی جوائن کرائی, لاہور میں بیٹھے ہوئے. پنجاب کے کسی بندے نے ابھی تک جا کے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی. ہاں رابطے ضرور رکھے ہوئے ہیں سب نے. کیوں کہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ مسلم لیگ نون کو تو ابھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے صرف یوز کرنا ہے, اور جو ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے مسلم لیگ نون پہ کراس, پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب پہ لگا ہوا تھا, نون پہ بھی لگ جائے گا. کیوں کہ یا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن جہانگیر خان ترین کی طریقے استحکام پارٹی میں ڈالے گی یا پیپلز پارٹی میں ڈالے گی. جس کو وہ جیتتا ہوا دیکھے گی اس میں وزن ڈال دے گی, دوسری پارٹی کا وہ پرواہ بھی نہیں کریں گے. اور ابھی تک جیتتا ہوا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. اور پھر جہانگیر ترین خان صاحب کے حوالے سے مختلف چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں انہوں نے پیچھے تصویریں آرمی کے کیڈٹس کی لگائیں, اور سامنے کھڑے ہو کے وہ ترانہ پڑھ رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں. وہ کیا دینا چاہتے ہیں کہ آرمی ہمارے پیچھے ہے, آپ نے اس لیے وہ فلیکس لگایا پیچھے. تو یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ آرمی آپ کے پیچھے ہے. اور اگر پیچھے ہے بھی تو یہ بات بتانے والی نہیں, یہ چھپانے والی ہے. اگر آپ بتائیں گے تو آرمی تو کہتی ہے ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, اس کا مطلب آپ آرمی کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل نہیں ہے, وہ ہمارے پیچھے ہیں. اگر اس بیانیے کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں آپ کو ووٹ ملیں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو. عمران خان صاحب کا جو بیانیے کی مقبولیت ہے وہ یہ حقیقی آزادی کی ہے. وہ پہلے کہتے تھے امریکہ سے حقیقی آزادی لینی ہے, اب وہ کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی لینی ہے, عوام کو ووٹ حق دینا ہے, عوام کی طاقت ہے, عوام کا فیصلہ ہے. تو عمران خان کا اگینسٹ جو عمران خان کے ووٹ ہے وہ جتنے حصوں میں بٹے گا تو عمران کو ہی فائدہ ہوگا. اب اگر فار ایگزامپل ابھی عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین خان گروپ سے ہمارے بڑے رابطے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے پنجاب میں ان کے ساتھ. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کو اپنا کچھ حصہ دینا پڑے گا نا جہانگیر خان ترین گروپ کو. اور اگر جہانگیر ترین خان نے مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو جہانگیر خان ترین کو بھی کچھ سیٹیں, مطلب کہ تارڑ ادھر سے نکل کے تارڑ بھی ادھر ہی چلا جائے, تو یہ آپس میں بندر بانٹ ہوگی نا ان کی. اور پھر پیپلز پارٹی بھی وہاں کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کا ابھی آپ نے آزاد کشمیر میں آج الیکشن ہوئے, وہاں سردار تنویر الیاس کی سیٹ نااہل ہونے پہ جو خالی ہوئی تھی اس میں 3 مین کنٹینڈر تھے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی. پیپلز پارٹی وہاں جیت گئی, ضیاء القمر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, پرانے کینڈیڈیٹ تھے, جیت گئے. مشتاق منہاس مسلم لیگ نون کے تھے, زیادہ امیدوار مشتاق منہاس کے جیتنے کی تھی. مریم وہاں گئی, جلسہ کامیاب ہوا, سارا کچھ ہوا, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے, اور عام تاثر یہ ہے کہ فیڈرل جس کی گورنمنٹ ہو وہاں وہی بندہ جیتتا ہے. اور مشتاق منہاس کو میں نے اس کے لیے میری نیک تمنائیں تھیں. ہی ورکڈ انڈر می, میرے رپورٹر کے طور پر کام کرتے رہے, میں ایک لمبے عرصے تک ان کا چیف رپورٹر رہا. اینڈ ہی واز اے ونڈرفل رپورٹر, ہی واز اے ونڈرفل جرنلسٹ, ہی از اے ونڈرفل پولیٹیکل لیڈر ان آزاد کشمیر. توقع تھی کہ وہ اسمبلی میں پہنچ جائے گا تو وہاں جا کے ایک نئی ہلچل ہوگی, مسلم لیگ نون زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے سردار فاروق حیدر اور مسلم لیگ نون کے باقی جو لوگ ہیں, طارق فاروق وغیرہ, وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. اگر مشتاق منہاس ہوتا تو. لیکن ہنا پرویز بٹ اور عطا تارڑ نے فوری طور پر ٹویٹس کیے ہیں, اور انہوں نے پروف دکھائے ہیں کہ کس طرح وہاں پیپلز پارٹی والے ٹھپے لگا رہے ہیں. پوری کاپیاں کی کاپیاں وہاں پیپلز پارٹی والوں نے کہیں سے قبضہ کر لیں, اور وہاں انہوں نے تیر کے نشان پہ ٹھپے لگا کے, اور وہ خود آزاد کشمیر میں. اب اور ہنا پرویز بٹ جو مریم نواز کی رائٹ ہینڈ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والوں نے وہی ٹھپے لگانے والا کام اب آزاد کشمیر میں بھی شروع کر دیا ہے. ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ ٹھپے لگانے والا کام انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں کراچی میں کیا ہے, وہاں پیپلز پارٹی ٹھپے لگانے سے جیتی ہے. یہ مریم ہنا پرویز بٹ آن بیہاف آف مریم نواز یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ انہوں نے ٹھپے پہلے کراچی میں لگائے, وہاں تو وہ جیت گئے بلدیاتی انتخابات ٹھپے لگانے سے. اب یہ کام انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی شروع کر دیا ہے, اور انہوں نے ساتھ تصویریں, ویڈیوز دکھائیں کہ یہ کس طرح ٹھپے لگا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی وہاں جیت رہی ہے. اور اگر انہیں ٹھپے لگانے کی کسی نے چھوٹ دی ہوئی تھی تو وہ کہیں سے انہیں چھوٹ تھی نا. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی انجوائے کرے گی اس ساری لڑائی کو, عمران خان ورسز مسلم لیگ نون, اس کا ایک جھلک آپ نے دیکھ لی کہ وہاں کس طرح پیپلز پارٹی کو ڈیل دی گئی آزاد کشمیر میں. اور آئندہ آنے والے الیکشن تک اگر زرداری صاحب اسی طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپنے گڈی تعلقات لے کر چلتے رہے تو پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی فائدہ اٹھائے گی. یہ جہانگیر خان ترین گروپ بھی یوز ہو جائے گا, مسلم لیگ نون گروپ بھی یوز ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک عمران خان کا اصل مدعا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو رہا ہو کے گئے ہیں, اور وہ جو ڈیل لے کے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس, پہلی ملاقات ان کی کامیاب نہیں رہی.
عمران خان نے فوری طور پر انہیں کوئی اچھا رپورٹ نہیں آئی کہ عمران خان کی اور ان کے شاہ محمود قریشی کے درمیان کچھ تلخی بھی ہوئی. آبویسلی جب دو بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو تلخی ہو جاتی ہے کسی بات پہ کہ انہوں نے اپنا موقف دیے ہوں گے, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہوگا, اور میں بھی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ تم اندر اتنا عرصہ رہا کیا ہے, ان کی سن کے تم جو ہے میری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی, تم ان کی بات مجھ سے منوانا چاہتے ہو, کہا ہوگا عمران خان نے. عمران خان کا سٹائل بھی یہی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہوگا میں منوانا نہیں چاہتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور صورتحال کدھر جا رہی ہے. اگر اس وقت ہم نے اگر یہ نہ کیا, تھوڑے سے ڈک نہ ہوئے, فار ایگزامپل کرکٹ میں آپ کو باؤنسر بھی خطرناک باؤنسر آتا ہے تو آپ نیچے ڈک کر جاتے ہیں, آپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں, باؤنسر کو وہ ویل لیفٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو عمران خان کو یہ باؤنسر جو ہے وہ ویل لیفٹ کرنا چاہیے, یہ بال چھوڑنی چاہیے, یا اس پہ اسے مارنے کی چوکا چھکا مارنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ عمران خان کا فیصلہ ہے. لیکن آپ تاریخ دیکھیں عمران خان کی. عمران خان ہم سب لوگوں کو, تجزیہ کاروں کو, عام پبلک کو, اپنی پارٹی کے لوگوں کو متعدد بار جھوٹا ثابت کر چکا ہے. فار ایگزامپل کووڈ-19 میں جب پوری دنیا میں کووڈ-19 کی تباہ کاریاں جاری تھیں تو ہم سارے لوگ جو ہے پاکستان کی اکثریت کی عوام, اپوزیشن اور عمران خان کے پارٹی کے لوگ بھی اور کیبنٹ میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز بند کر دو, یہ بڑی خوفناک بیماری کووڈ-19 آ گئی ہے, بند کر دیں. انڈیا نے بھی بند کر دی, امریکہ نے بھی, پوری دنیا نے بند کر دیا, آپ ہی بند کر دو. تو عمران خان اکیلا بندہ تھا, اس نے کہا نہیں میں بند کر دوں گا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. وہ ملک افورڈ کر سکتے ہیں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, انگلینڈ, وہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں غربت بہت ہے, لوگ دیہڑی دار ہیں, وہ کدھر جائیں گے. عمران خان نے بند نہیں کیا اور وہ پروف ہوا بعد میں. پھر اس نے وہ ظاہر جو لمیٹڈ سی وہ کرتے تھے, بند کرتے تھے, اس کا ایک خاص ٹرم انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی. وہ جو تھی عمران خان کا وہ فارمولہ کامیاب رہا تھا کہ جس علاقے میں کووڈ پھیلا ہوا ہے اس علاقے کو بند کریں, پورا شہر کو یا پورے پروونس کو یا پورے کنٹری کو بند نہ کریں. تو وہ عمران خان کا کامیاب رہا تجربہ. اگینسٹ دی آڈ عمران خان نے فیصلہ کیا. دوسرا موقع تھا جب ابھی نندن کو پکڑا گیا پاکستان میں, تو ابھی نندن کو اریسٹ کرنے کے بعد پورا پاکستان یہی کہتا تھا, حد تک عمران خان کی اپنی پارٹی کے لوگ, کیبنٹ کے اندر کہا گیا کہ یہ ہمارے ہاتھ ایک لگ گیا ہے پروف, تو اب اسے رکھا جائے اپنے پاس میکسیمم ٹائم, اور پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ دیکھو انڈیا جارحانہ کارروائیاں کر رہا ہے, انڈیا ہمارے خلاف کام کر رہا ہے, انڈیا ہم پہ اٹیک کرنا نہیں چاہتا, کر چکا ہے, اور یہ ان کا بندہ پکڑا گیا ہے, ان کا جہاز یہاں گرا ہے, یہ پروف ہے. اور اس سے اسٹیٹمنٹ لیں اور اس اسٹیٹمنٹ کو آن ایئر کریں اور دنیا بھر میں انڈیا کو بدنام کریں, جو بھی سلسلہ ہے. لیکن عمران خان نے اگینسٹ دی آڈ, تمام لوگوں کی رائے کے خلاف, عمران خان نے فوری فیصلہ کیا کہ اس ابھی نندن کو بالکل کوئی تکلیف نہ دی جائے, اس کا اسٹیٹمنٹ ایک ویڈیو ریکارڈ کی جائے, اسے کھانا وانا دیا جائے, چائے پلائی جائے, اور جس کو اس نے پروف بھی, اس نے کہا بھی کہ ٹی از فینٹاسٹک. لاہور کے سب سے مہنگے اسٹور سے اسے ایک ڈریس سوٹ لے کے دیا جائے, پینٹ کوٹ ٹائی جوتے, اس کی پوری, اس کو تیار کر کے اسے واگا بارڈر پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر انڈیا کے حوالے کیا جائے. آفیشیلی فارن آفس کے لوگ جائیں اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جائیں اور واگا بارڈر پہ ان کے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے فارن آفس کے لوگوں کے حوالے کیا جائے, اس کا میڈیکل کیا جائے, پوری رپورٹ ان کو ساتھ دی جائے. یہ عمران خان کا فیصلہ ہونے کی دیر تھی. پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج بلڈ ہوا کہ واقعی انڈیا تو لڑائی چاہتا ہے, انڈیا نے تو یہ حرکت کی ہے, لیکن پاکستان ایسا نہیں ہے, اور پاکستان امن پسند کنٹری ہے, اور پاکستان کا پرائم منسٹر یہ نہیں چاہتا, پاکستان کے لوگ اچھے ہیں, انہوں نے فوری طور پر اسے واپس کر دیا. اور بعد ازاں اس بندے سے کہا, انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے, انڈین آرمی نے, انڈین گورنمنٹ نے کوشش کی کہ ابھی نندن سے ہمارے خلاف, پاکستان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ لے سکیں, وہ اس سے نہیں لے سکے. اور اس کے والد نے بھی کہا کہ وہ نہیں لے سکیں گے, میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں, اگر پاکستان نے اس کے خلاف کچھ غلط نہیں کیا تو یہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا. اور اس نے کہا کہ میری اسٹیٹمنٹ جو میں نے لاہور میں دی ہے, میری وہی اسٹیٹمنٹ دہلی میں بھی ہے. تو یہ آل دیز تھنگز ہماری فیور میں گئیں. اب بھی اس وقت بھی میرے سمیت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ باؤنسر لیفٹ کر دینا چاہیے, نیچے سر نیچے کر لینا چاہیے, پارٹی میں 2 قدم پیچھے ہٹ جائے, پارٹی شاہ محمود قریشی جو بھی پیچھے پارٹی کی قیادت, بچی کچی قیادت ہے, اس کے حوالے کرے انہیں اگلے الیکشن تک جانے دے, تاکہ آپ کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں, آپ پورے پاکستان میں الیکشن لڑیں, آپ جیتیں. اس کے بعد آپ کی یہ ساری پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی, آپ کے سارے آپ امینڈمنٹس بھی جو لانا چاہتے ہیں وہ بھی لا سکیں گے, اور حقیقی آزادی کا سفر بھی اپنا جاری رکھ سکیں گے, اور ملک قوم ترقی بھی کرے گی. لیکن ابھی اس وقت اگر آپ کھڑے رہیں گے, ڈٹے رہیں گے کہ نہیں میں ہی چیئرمین رہوں گا, میں ہی الیکشن لڑوں گا, میں ہی پرائم منسٹر بنوں گا, تو شاید یہ بیل منڈے نہ چڑھے, یہ صورتحال ایسی نہ بنے. لیکن عمران خان ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی اچانک آپ ایسا ایک غیر متوقع قسم کا فیصلہ عمران خان سے سن سکتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب فیاض ویرانہ صاحب. مگر جب آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں ابھی نندن کے فیصلے میں,
معذرت کی خواستگار ہوں. تو عمران خان صاحب، اور یہ تو اب واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان صاحب جتنا ان کا عرصہ وہ رہے وہ نہیں کر پائے. پیچھے فیصلہ کرنے والے باجوہ صاحب ہوا کرتے تھے. تو باجوہ صاحب کی جو گفتگو جو انہوں نے حامد میر صاحب سے بھی کی، کہ جس میں انہوں نے اپنا ڈر اور خوف ہندوستان سے اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تصادم نہیں چاہتے، اور پھر ہم کشمیر کا بھی مفاہمتی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی نندن تو لگتا ہے جیسے باجوہ صاحب نے چھڑایا تھا. عمران خان کو تو اس کا کریڈٹ نہیں، کیونکہ ان کے ٹینیور میں موسٹ آف دا ڈیسیژنز ور ٹیکن بائی باجوہ صاحب. اچھا، یہ بات اچھا کیا آپ نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا. بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں صرف زیب داستاں کے لیے. ریالٹی کو دیکھیں. ریالٹی میں آپ کو جو اختلافات نظر آتے ہیں، ایک اختلاف آپ کو بڑا نظر آیا جب ڈی جی آئی ایس آئی کی جنرل عاصم منیر کی تبادلے اور تقرری اور فیض حمید کی تقرری اور ان کے تبادلے کا معاملہ تھا، وہاں انہیں اعتراض ہوا تھا، بلکہ فیض حمید کو ہٹانے پہ اعتراض ہوا تھا. اس کے علاوہ اس طرح کا کوئی اور بڑا جھگڑا نہیں تھا. رشیا پہ جائے عمران خان پوچھ کے گیا اور واپس جب آیا تو آرمی چیف نے عمران خان کے خلاف سپیچ کر دی، وہ ایک بڑا ایشو تھا. اس کے علاوہ ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں احتساب کے خلاف اور ان کے احتساب کارروائی اور اس کو تیز کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے نہیں کرنے دیا گیا. یہ 2-3 بڑے واقعات تھے جن پہ عمران خان کہتا ہے وہ میرے خلاف تھے. ادروائز ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں کسی جگہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ آرمی کو سے ہیلپ لے گا تو وہ لے سکتا ہے. وہ آرمی اس کے انڈر ہوتی ہے، جس طرح ابھی شہباز شریف صاحب لے رہے ہیں، وہ لے سکتے ہیں ان سے. اس کے علاوہ کہیں کسی جگہ فار ایگزامپل انڈیا نے جب اٹیک کیا تھا بالا کوٹ میں فیبری 2019 میں، تو اس کو ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے؟ فیصلہ عمران خان نے کرنا تھا لیکن ریئیکٹ ایئر فورس نے کرنا تھا. تو وہ ایک پیج پہ تھے، جو فیصلہ ہوا اس پہ اس کے مطابق ریئیکٹ ہوا. ساری چیزیں سموتھ چل رہی تھیں، لیکن جو مین 2-3 ایشوز تھے وہ احتساب. انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین نیب ان کے انڈر تھا، چیئرمین نیب کی میری کوئی بات سنتے نہیں تھے، میں نے نئے کیسز کرنے نہیں تھے. میں نے کہا تھا صرف پرانے کیسز جو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف کیے ہوئے ہیں، صرف انہیں ہی میچور کر دیں. تو وہ اس میں بھی لیت و لال سے کام لیتے تھے، کیونکہ چیئرمین نیب اس وقت کا جو چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب تھے، وہ پنڈی والوں کی سنتے تھے اور پنڈی والوں کی اپنی انٹرسٹ تھے. پھر علیم خان کے معاملے پہ کہ عمران خان نے علیم خان کو کہا کہ یہ سو کالڈ مطلب ہے مبینہ طور پر کرپشن میں ملوث ہے، لیکن آرمی چیف اس وقت تھے وہ علیم خان کو آگے لے کے آنا چاہتے تھے، اسے چیف منسٹر پنجاب بنانا چاہتے تھے. تو وہ کرپشن، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی، رشیا کا دورہ، اس طرح کے 3-4 بڑے ایشوز تھے. باقی چھوٹے ایشوز تو تھے ہی نہیں. ہاں اب ان کی بگڑ گئی ہے تو اب عمران خان بھی اس میں سے 500 چیزیں نکال کے لے آئیں گے کہ جی یہ چیزیں اس نے میرے ساتھ نہیں کی تھی، اور باجوہ صاحب بھی 500 چیزیں نکال کے لے آئیں گے. جب اکٹھے تھے تو اس وقت کہتے ہوں گے نہیں صرف یہ 2-3 مسئلے تھے، باقی تو سب ٹھیک تھا. تو یہ صرف زیب داستان زیادہ ہوتی ہے، اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اس طرح کے لاجک گھڑتا ہے جس طرح کے باجوہ صاحب گھڑ رہے ہیں یا عمران خان صاحب گھڑ رہے ہیں. ہمیں ایز اے تجزیہ کار اور ہماری پبلک کو ان ڈیٹیل چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں ان کے ساتھ وہ دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ تھے اور کہاں نہیں تھے. جی صحیح. آپ پھر ہم آج ہی کے دور میں آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور میں بھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز ابھی دیتی ہوں اور یقیناً آپ کے نوٹس میں ہوگا بھی مجھے دوسری لائن پہ پتہ چلا ہے. لاہور میں جناب آصف زرداری صاحب نے، آپ نے کہا ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھر لے لیا، حالانکہ بحریہ ٹاؤن میں ان کا گھر تھا. یہ بڑے گھر ہیں اور ظاہر ہے اس علاقے کی قیمت کتنی ہوگی. ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں جناب نواز شریف صاحب کے یہ تقریباً 7 کوٹھیاں، پورا کا پورا انٹرنس کے اوپر جو بلاک ہے. ایک زمانے میں جو لوگ پرانا ماڈل ٹاؤن جانتے ہیں، یہاں پہ نا کاغذ چننے والے بہت لوگ ہوتے تھے. پھر جب میاں صاحب کو وزارت ملی تو ایک دم سے صاف ستھرا، بالکل آپ روڈ سے دیکھ سکتے ہیں، ہماری فیروز پور روڈ کو دیکھ سکتے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل ایریا. ایچ بلاک ہے، بی بلاک ہے، سی بلاک آگے آ جاتا ہے. تو زرداری صاحب یہ تقریباً 4 کنال کی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور ظاہر زرداری صاحب نے ایک کوٹھی تو نہیں لی ہوں گی تو بڑی زیادہ ساری کوٹھیاں ہی لی ہوں گی کیونکہ زیادہ لوگوں نے آنا ہے. بٹ دس از اے ویری نائس اینڈ اے پاش ایریا. انہوں نے اپنا گھر تو وہاں لیا بنا. اب زرداری صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی ضرورت پر زور دیا. آپ اس پہ تھوڑی بات کریں گے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے چارٹر آف اکانومی
پر اتفاق کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج محترمہ بے نظیر کو یہ یاد کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہ کام جو انہوں نے عوام کے لیے کہ میرے دور کو یاد کیا جاتا ہے، تو بے نظیر کارڈ 18ویں ترمیم اور اختیارات کی منتقلی. اور کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں، یہ جو چارٹر آف اکانومی ہے؟ اچھا، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا جی کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے بڑا کام کیا ہے، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے عوام کی نظر میں کام کیا ہوتا تو عمران خان شاید سیاست میں کامیابی نہ ہوتا، اور عمران خان اتنا پاپولر ہی نہ ہوتا، اور آج عمران خان کے پیچھے لوگ اس طرح کھڑے نہ ہوتے. جتنے سروے آپ کسی بھی اپنی امریکن فرم سے کروا لیں، یو کے سے بھیج دیں، آسٹریلیا سے بھیج دیں، ہانگ کانگ سے بھیج دیں، ملائیشیا سے بھیج دیں، یا پاکستان کی اپنی کسی سروے کمپنی سے سروے کروا لیں، اس وقت پاکستان بھر میں اگر مقبولیت کے اعتبار سے پاکستان میں نمبر 1 عمران خان ہے، تو عمران خان کسی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو لیڈران تھے انہوں نے کام اس طرح نہیں کیا، لوگ ان سے مایوس تھے، مایوس ہیں، اور ابھی تک انہیں کوئی امید بھی آگے نظر نہیں آ رہی. انہیں صرف ایک امید نظر آتی ہے عمران خان کی. ہاں، عمران خان اللہ نہ کرے منظر سے ہٹ جائے، یا اللہ نہ کرے اسے سیاست سے وہ گھر بھیج دیا جائے، یا وہ بول نہ سکے، اس پہ پابندیاں لگ جائیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر لوگ سوچیں گے کہ ہاں واٹس نیکسٹ، پھر کیا لوگ واپس رجوع کریں گے ان پارٹیوں کے ساتھ. زرداری صاحب کوشش ضرور کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جیل میں 14 سال رہا ہوں، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اور میں معیشت پہ میری ایک سوچ ہے. آپ کی معیشت پہ سوچ تھی تو آپ سندھ کو ٹھیک کر لیتے. ایک پروونس میں بھی لوگ انقلاب لے آتے ہیں، اور ایک پروونس میں اور ایک سٹی میں انقلاب کی بنیاد پہ بھی لوگ آگے جاتے ہیں. تہران سٹی کے میئر تھے احمدی نژاد، انہوں نے تہران کا نقشہ بدلا تھا تو اگلے الیکشن میں قوم نے انہیں صدر ایران بنا دیا تھا. اسی طرح ایک سٹی میں اگر کوئی کام ڈیولپمنٹ آپ کر کے دکھا دیتے، اگر کراچی میں آپ نے کام کیا ہوتا تو آج جماعت اسلامی وہاں سب سے زیادہ ووٹ نہ لیتی. آج وہاں جماعت اسلامی والے حافظ نعیم الرحمان صاحب، حالانکہ ہنا پرویز بٹ آپ کی اپنی اتحادی اور عطا تارڑ کہتے ہیں کہ آپ ٹھپے لگاتے ہیں، آپ کے ٹھپے لگانے کے باوجود وہاں اس وقت 193 ووٹ جو ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان کے ہیں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے، اور 155 آپ کے ہیں پیپلز پارٹی کے. 155 ٹھپے لگانے کے بعد آپ ہیں. اور سندھ میں ویسے آپ سندھ میں چلے جائیں، ہاں ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس، مٹھی شہر ہے سندھ میں. مٹھی شہر کا ایک ڈپٹی کمشنر تھا، اس ایک ڈپٹی کمشنر نے مٹھی شہر کا نقشہ بدل دیا ہے. اگر بدلنا چاہے تو ایک ڈپٹی کمشنر بھی شہر کو بدل سکتا ہے، اور اگر نہ بدلنا چاہیں تو آپ 3 دفعہ 4 دفعہ پرائم منسٹر آپ کی پارٹیاں بنی ہیں، آپ کے اقتدار میں آپ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکے اس قوم کے لیے. آپ اب 4تھی 5ویں دفعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس معیشت کا، میرے پاس جادو ہے. اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے غریبوں لوگوں کو امیر کرو پھر ان پہ ٹیکس لگاؤ. بھائی امیر تو آپ ہوئے ہیں، لوگ تو نہیں ہوئے. آپ کو جو لاہور بیریا ٹاؤن کا جو گھر ہے وہ آپ کو گفٹ دیا ہے ریاض ملک صاحب نے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ گھر 10 ارب روپے مالیت کا گھر ہے. آپ کو گفٹ کیوں ملتے ہیں، اور کیا ایسی خاص بات ہے کہ آپ کو ہی گفٹ ملتے ہیں؟ کیونکہ ریاض ملک صاحب کو آپ سے کام ہے. ریاض ملک صاحب سے آپ دوستی کہتے ہیں، دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا آپ ٹارو کالج میں آپ جب پڑھ رہے تھے تو ریاض ملک صاحب وہاں آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ نہیں، اس وقت وہ MES کے کنٹریکٹر تھے راولپنڈی میں. آپ کی تو کوئی دوستی نہیں تھی. آپ کی دوستی کی صرف ایک وجہ تھی کہ آپ اقتدار میں آئے، آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے. زرداری صاحب آپ اسلام آباد آئے تو پنڈی میں بیریا ٹاؤن تھا، اور پنڈی میں ریاض ملک صاحب تھے. آپ کی دوستی ہو گئی کیونکہ پھر آپ کے مفادات جو ہیں وہ ایک ہو گئے، اور وہ مفادات پیسہ بنانا تھے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب، جس محلے کی آپ بات کرتی ہیں کہ وہاں کاغذ چننے والے لوگ ہوتے تھے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہاں صرف کاغذ چننے والے نہیں ہوتے تھے، لوہا چننے والے بھی ہوتے تھے. اور لوہا چننے والے اسی کام کے دوران لوہے کا کام شروع کیا گیا، اور لوہے کے وہاں کباڑیے بھی ہوتے تھے. اور وہاں پہلا ٹھیکہ جو میاں شریف صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب میاں شریف صاحب کو پہلا ٹھیکہ جو انہیں ملا تھا گورنر جیلانی کے دور میں، وہ تھا کہ لاہور شہر کے یہ جو ہوتے ہیں اپنا لوہے کے سٹی کے اندر ہولز کے اوپر جو کور لگاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ گٹروں کے ڈھکن. گٹروں کے ڈھکن کہہ لیں. ڈھکن لگانے کا پورے پنجاب، اس میں لاہور شہر میں ڈھکن لگانے کا کنٹریکٹ انہوں نے گورنمنٹ سے پہلا لیا تھا. اور اس دوران پھر بعد میں لوگوں نے نام تک کوٹ کیے کہ وہاں سے انہوں نے وہی جو کباڑی والے ہوتے تھے بچے چھوٹے جو، یا کباڑی جو چننے والے ہوتے تھے کاغذ اور لوہا چننے والے، وہ وہاں سے ہی ان کے اٹھا کے دوبارہ ان کو آ کے پوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے تھے. یہ دوبارہ جا کے دوسری دفعہ لگا دیتے تھے، اور دوبارہ سٹی سے اس کی اپروول لے کے تو پیسے لے لیتے تھے. یہ پہلا گورنمنٹ کا خون انہیں اس وقت لگا، گورنمنٹ کے پیسے کا اور گورنمنٹ کے کنٹریکٹوں کا. اور پھر وہاں سے بڑھتے بڑھتے انہوں نے اتنا کر لیا کہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ میرے بچے جو ہیں انہیں ہی سیاست میں ڈال دیا جائے، بجائے اس کے کہ سرکاری آفیسز میں بیٹھے ہوئے افسران کو آپ کو رشوت دینی پڑے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس کے لیے. اب اپنے بچوں کو ہی وہاں بھیج دیں. اب بچے اتنے لائق فائق تو تھے نہیں کہ وہ CSS کر کے چلے جاتے وہاں. انہوں نے کہا چلیں سیاست جو ہے ایزی وے ہے، سیاست کے ذریعے بھیج دیں.
اور پھر جب سیاست کے لیے ذریعے وہاں ان کے بچے گئے, پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد منی لانڈرنگ کے کیسز بھی آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک فیکٹری جو ہے جب 99 میں مشرف صاحب نے ضبط کی تو 48 فیکٹریز نکلی. 1 سے 48 فیکٹریز تک کا جو سفر ہے, یہ اس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں. یہ زرداری صاحب جو کہتے ہیں نا کہ پہلے امیر کرو لوگوں کو, وہ یہ ان لوگوں کو امیر کرنے کی بات کرتے ہیں جو ان کی پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں, یا ان کی پارٹی کے MNAs ہیں, MPAs ہیں, ان کی پارٹی کے جتنے بڑے اسٹالوارٹس ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں, حتیٰ کہ PTI کے بھی. ان کے اسٹالوارٹس, جن پارٹیوں کے بڑے جو اسٹالوارٹس ہیں, ان کا سیاست میں آنے سے پہلے ان کا دیکھ لیں کیا ان کی لیونگ تھی, اور سیاست میں آ جانے کے بعد, کامیاب ہونے کے بعد ان کے لیونگ سٹینڈرڈز کیا تھے, اور ان کے خاندان کے معاملات کیا تھے, ان کی فارن ٹریولنگ کیا تھی, ان کی بینک سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, انہوں نے کتنا ٹیکس پے کیا تھا آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. حالانکہ یہ چھپاتے ہیں, اس کے باوجود بہت فرق ہے اس میں اور اس میں. تو یہ امیر کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, عام آدمیوں کے لیے ان کے پاس کوئی پلان, کوئی پروپیگنڈ, کوئی اس وقت تک کوئی منصوبہ نہیں ہے. دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں, اور ہماری خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ زرداری صاحب آئیں, عمران خان صاحب آئیں, یا شہباز شریف یا نواز شریف یا مریم, کوئی بھی آئے, پلیز اس ملک کے عام آدمی کے لیے کچھ کریں. صرف تقریریں, صرف نعرے, صرف جذبات ملا کے لوگوں سے صرف ووٹ بٹورنے تک کا آپ کا ان سے دوستی اور محبت کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ووٹ کے بعد بھی آپ کا یہ رشتہ برقرار رہنا چاہیے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں ایون ہماری افواج بھی ایک طرف, میں تو وہی جو پروگرامز میں با اثر جو جرنلسٹ ہیں ان کو دیکھتی ہوں, اور جن کو پیسہ دیا جاتا ہے ان کو میں دیکھتی ہوں, مگر کہ باجوہ صاحب نے اپنی کمزوریوں کا, ملک کی اور فوج کی کمزوریوں کا اظہار کیا, جگہ جگہ کیا. آج انڈیا چائنا کے ساتھ تعلقات کر کے, آج انڈیا کا پرائم منسٹر امریکہ میں آ رہا ہے بیکاز چائنا از اے تھریٹ فار امریکہ, رشیا از اے تھریٹ فار امریکہ. اس پورے جنگ کے دوران عرصے میں انڈیا نے ریکارڈ آئل لیا ہے رشیا سے, اور لیا بھی روپوں کے عوض ہے, یعنی اپنی کرنسی کے عوض. مگر امریکہ میں جو بائیڈن کے جو مشیر ہیں وہ ان کو ملنے جا رہے ہیں, مودی صاحب ملنے وہاں آ رہے ہیں. دے آر میکنگ another road map with India there, whereas پاکستان اپنی مسئلے کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے, اور فوج بھی اتنی بری طرح سے اسے الجھی ہوئی ہے کہ I believe they are very much diverted from their own line of action. ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ختم ہوتے نا, ہمارے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں. وہ قوم کا, ملک کا سوچتے ہیں, ہم اپنی ذات کا سوچتے ہیں. ابھی جو فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ آیا ہے, اتنی تیز, اتنی سخت زبان استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی آرمی چیف کو اور ان کے فارمیشن کمانڈرز کو. میرے خیال میں تو وہ صرف گیدڑ بھبکی ہے کہ عمران خان کیونکہ ان سے بینڈ نہیں ہو رہا, عمران خان ان کی شرائط پہ نہیں آ رہا, تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پورا آخری دفعہ انہیں للکار دیں جتنا للکارنا ہے. یہ للکار ہے اچھی ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتا تھا انہوں نے شاہ محمود قریشی کو بھیجا ہوا ہے ڈیل کے لیے, تو وہ یہ للکار تھی آخری. میرے خیال میں اس للکار کا بھی اثر عمران خان پہ نہیں ہوا. ہی از اے ٹف کوکی, وہ بہت سخت آدمی ہے. مگر سر یہ غلطی ہے پالیٹکس میں, دیکھیے یہ غلطی تو ہے نا. آپ جب اس طرح کا سخت بیان دیتے ہیں تو اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید آپ نے کوئی ذاتی دشمنی بنا لی ہے. آپ کو تو سخت بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, فیڈرل گورنمنٹ آپ کے اندر ہے, آپ کی مرضی سے ججز اٹھتے ہیں, آپ کی مرضی سے ججز بیٹھتے ہیں, آپ کی مرضی سے IG لگتے ہیں, آپ کی مرضی سے IG ہٹتے ہیں, آپ کی مرضی سے پورے پاکستان کا ایئرپورٹ کھلتے ہیں, ایئرپورٹ بند ہوتے ہیں, کوئی بندہ نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. رات کو 12 بجے عدالت کھل جاتی ہے. انہیں سخت بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. آپ نے اگر لوگ پکڑے ہوئے ہیں, 10,000 بندے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, اور اس میں سے ابھی تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ کون ایکچولی جنہوں نے یہ کام کیا, جن کے خلاف کیس بنتا ہے, آپ ان کے خلاف کیس کریں, ان کو سزا دیں. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جنہوں نے کیا غلط کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دیں, کہ جو سزا ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیں. بالکل احتیاط نہ کریں. آپ کو بڑھ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اور اب آپ کہتے ہیں جی ماسٹر مائنڈ تک پہنچیں گے, ماسٹر مائنڈ تک تو آپ بعد میں پہنچیں گے. جنہوں نے کیا ان کا آپ نے کیا کیا ہے, آپ کچھ کریں ان کا, لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ہاں ٹھیک ہو رہی ہیں چیزیں. اور آپ کے منہ سے تو ایسے الفاظ نکلنے چاہیے جس سے یہ جو انریسٹلیسنس ہے, جو لوگ جو پریشان ہیں, ایک لوگوں کو ایک ہیجان کی کیفیت ہے, وہ کیفیت ختم ہو. آپ کی سٹیٹمنٹ سے اس ہیجان انگیز کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. آپ ایسے لیڈر ہیں ملک کے کہ آپ کے منہ سے آگ نکل رہی ہے جب بھی آپ بولتے ہیں. رانا ثناء اللہ کے منہ سے آگ نکلے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کے حریف ہیں, حالانکہ ان کے منہ سے بھی نہیں نکلنی چاہیے, وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں. جب آپ ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بولتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اور ایک فکرہ جو ہے وہ کہاں کہاں جا کے کیا کیا آگ لگا سکتا ہے. ہم یہ اپنی آگ لگی ہوئی نہیں بجھاتے, ہم آگ میں مزید اضافہ کرتے ہیں.
اور اگر ہم اپنے اندر کی آگوں میں اضافہ کرتے رہیں گے اور اسی میں الجھے رہیں گے اور اپنے پورے ہیومن ریسورسز کو، اپنے انٹیلیجنشیا کو، اپنے سارے ٹائم کو، اپنی ساری انرجی کو، حتیٰ کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو بھی اس میں انوالو کر لیا ہے، اگر یہ سارا کچھ ہم کرتے رہیں گے تو باہر کی دنیا میں تو پھر اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ہم اپنی لڑائیاں ہماری ختم نہیں ہو رہی. اب تازہ ترین یہ سننے میں آیا کہ لسٹیں بن رہی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی. مجھے اطلاع ملی ہے کہ کینیڈا کے 40 لوگوں کی لسٹ بنی ہے کہ یہ لوگ ہیں یہاں جو عمران خان کے حمایتی ہیں سخت قسم کے، اور یہاں سے یہ جو سٹیٹمنٹ ہیں اور بیانات اور ایکٹیویٹیز اور یہ جلسے جلوس اور احتجاج اور سکیئر 1 میں گیدرنگ اور باقی جو آٹوا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ہو رہا ہے، اور یہ سارا، یہ 40 لوگ ہیں، اور اس میں سے کچھ پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگوں نے تو اپروچ کر کے بیک اینڈ سے اپنے نام نکلوائے بھی ہیں کہ نہیں نہیں ہم شریف لوگ ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا نام اس لسٹ سے کاٹ دیں. اور یو کے میں 500 بندوں کی لسٹ تیار ہوئی ہے. اسی طرح امریکہ میں 400 لوگوں کی لسٹ تیار ہوئی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو عمران خان، پرو عمران خان ہیں اور اگینسٹ آرمی کے ہیں. اب پرو عمران خان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگینسٹ آرمی ہیں، لیکن یہ تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو پرو عمران خان ہے یہ اگینسٹ آرمی ہے. اب اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں بنا کے اب کریں گے کیا کہ جی ہم بتائیں گے ان گورنمنٹس کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ کے سٹیزن ہیں، انہیں روکیں، انہوں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، اور وہ جو لوگ وہاں ہمارے ریاستی اداروں پہ حملہ کر رہے تھے یہ ان کے سپورٹر تھے اور ان کے خیرخواہ تھے، ہمدرد تھے، ان کے لیے بولتے تھے، بات کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، اور عمران خان اس میں انوالو تھے اور عمران خان کے لوگ تھے اور یہ عمران خان کو چاہتے ہیں. کیا الٹیمیٹلی اب کیا پروف کریں گے؟ یہ ملک رزلٹ تو سامنے آ ہی جائے گا نا، رزلٹ تو سامنے، یہ ملک بتائیں گے کہ یہ ہمارے سٹیزن بھی ہیں اور انہیں ہم نے یہ آزادی دی ہوئی ہے، اگر یہ کوئی لائن کراس کریں گے تو ہم خود ان سے نمٹ لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں جی ان کے نام ہمیں دیں، اور اس میں واقعی کچھ لوگ اگر بہت کراس باہر نکل کے کھیل رہے ہیں اور بالکل اداروں کا احترام نہیں کر رہے اور گالیاں دے رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کو بالکل پکڑا جانا چاہیے، بلکہ انہیں تو انٹرپول کے ذریعے پکڑنا چاہیے اور انہیں واقعی ان کی آواز اور گلا ان کا بند کرنا چاہیے، کیونکہ جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ بات کس طرح کرتے ہیں، تنقید کس طرح کرتے ہیں اور گالی دینے کا مطلب کیا ہے. تنقید آپ کا حق ہے، گالی دینے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. گالی آپ نہیں دے سکتے کسی کو، کسی کا نام نہیں بگاڑ سکتے، کسی کی شکل نہیں بگاڑ سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے. تنقید آپ بالکل کر سکتے ہیں اور تنقید کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تنقید یہی ہوتی ہے کہ آپ فیکٹس بتاتے ہیں کہ پاکستان آرمی یہ کر رہی ہے، مسلم لیگ نون یہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، جہانگیر خان ترین گروپ یہ کر رہا ہے. یہ حقائق ہوتے ہیں اور حقائق پہ کوئی بھی بندہ اپنا کوئی بھی موقف رکھ سکتا ہے. کوئی اس کو اچھا کہیں گے، کوئی اس کو برا کہیں گے کہ فلاں پارٹی اچھا کر رہی ہے، فلاں پارٹی برا کر رہی ہے، لیکن آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے. جو گالیاں دینے والے ہیں ان کا بالکل ان کے خلاف گہرا تنگ کیا جانا چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں آپ اوورسیز پاکستانیوں میں پینک پھیلانے کی کوشش نہ کریں. یہ پینک ہونے والے نہیں، نہ یہ پینک ہوں گے نہ ان کی حکومتیں ہوں گی، کیونکہ یہاں شخصی آزادی ہے، بنیادی حقوق، انسانی حقوق جو ہیں وہ ہیں، دستیاب ہیں. یہ پاکستان والا کام نہیں ہے کہ جس کو مرضی آپ ویگو ڈالا بھیج کے اٹھوا لیتے ہیں. دس از رانگ. اس چیز کو اپنے تک رکھیں. آپ انٹرنیشنلی لے کے جائیں گے آپ اور بدنام ہوں گے اور بے عزت ہوں گے، کیونکہ یہاں کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اگر پہلے سوئی ہوئی ہیں تو وہ بھی پھر جاگ پڑیں گی. وہ جاگیں گی تو پھر وہ حقائق پتہ کریں گی. جب انہیں حقائق پتہ چلیں گے تو وہ بی بی سی بھی رپورٹ کرتی ہے، سی این این بھی رپورٹ کرتا ہے، باقی جو وہاں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے وہ پھر رپورٹ کریں گے، وہ بتائیں گے کہ فیکٹس کیا ہیں اور اصل کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو پھر آپ اور بدنام ہوں گے. تو کیوں آپ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ایک فکرہ، ایک بیان، ایک عمل، ایک قدم جو ہے وہ ڈاؤن دی روڈ آپ کو پاکستان کو کتنا نقصان پہنچائے گا. پھر جی ایس ٹی پلس جو ہے وہ اب ابھی مہینے 2 مہینے بعد جی ایس ٹی پلس کا سٹیٹس وہ ان کوسچن ہونے والا ہے. آپ نے بڑی مشکل سے، ہم نے یورپین کنٹریز سے پہلے پاکستان کی ایکسپورٹس لانے کے لیے جی ایس ٹی پلس کا سٹیٹس لیا تھا. آپ سے جی ایس ٹی پلس کا سٹیٹس واپس ہو جائے گا، پھر آپ وہاں اپنی ایکسپورٹس نہیں بھیج سکیں گے. پہلی ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں، فارن انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں. آپ اس کے بعد پھر ایک نیا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں. سوچنا چاہیے ہمارے جو لوگ ہیں. لیکن وہ شاہین صبائی صاحب کہتے ہیں نا کہ آرمی والے جو ہیں وہ آگے کا نہیں سوچتے، وہ صرف آج کا سوچتے ہیں. اگلے 3 دن میں کیا ہونا ہے، 4 دن میں کیا ہونا ہے، 10 دن کا کیا ہونا ہے، یہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. اس لیے اگر اس وقت تمام دار و مدار، تمام حکومتیں، تمام سلسلہ پاکستان کا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہیں، پھر اسی طرح کے فیصلے ہوں گے جو انتہائی افسوسناک ہے. جی بہت معذرت کے ساتھ فیاض بھائی، میرا آپ کا مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں کروں، بٹ دس از مائی پوائنٹ آف ویو. آپ کے پولیٹیشین ہمیشہ آرمی کو بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں.
زرداری صاحب نے رکھا وہ اپنی ڈپلومیٹک وے سے چل رہے ہیں. گالی گلوچ بھی گند بھی رج کے دیا نواز شریف صاحب نے نہیں مگر ان کے ارد گرد کے لوگوں نے بھی. اور عمران خان صاحب کو اب مائنس کرنا. اب جہانگیر ترین گروپ آیا اور انشاءاللہ کل کو جہانگیر ترین گروپ بھی ریپلیس ہوگا کسی اور سے جو اچھی بڈ لے کے آئے گا. جناب IMF کے پروگرام میں ہمارے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, بائی دا وے میں آپ کے ساتھ وہ بریکنگ نیوز شیئر کر لوں, آپ کے پاس بھی یقیناً وہ خبر ہوگی کہ جنرل صاحب نے بڑی سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. یہ ٹیمپریچر قوم کا چیک کیا گیا پچھلے کچھ دنوں میں, اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اس نئی پارٹی کو لانچ کیا گیا ہے جو استحکام پارٹی ہے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی. عمران خان صاحب کو آج جب وہ جیل میں جب وہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں, اسلام آباد سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں, تو ہائی کورٹ میں جب لے کے گئے ہیں تو لفٹس بالکل بند تھی تیسرے فلور تک, پیدل چلا کے, یعنی اس کی ایگو کو توڑنا. چونکہ وہ چڑھ کے گئے ہیں, اس کے بعد جج کا نہ آنا, مزید انتظار کروانا اور وغیرہ وغیرہ. کہا جاتا ہے کہ شاید کل تک عمران خان کو, یہ ابھی تک قوم نے اس کا کوئی رسپانس نہیں کیا, تو کل تک عمران خان صاحب کو یا پرسوں تک بائی دا ویکینڈ عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے گا. ہاں اریسٹ کرنے کا بالکل ان کا ہے, اگلے 24 گھنٹے میں کرنا ہے کیونکہ بجٹ پیش ہونا ہے نا کل. جی, عمران خان کو بجٹ پیش کرنا ہے انہوں نے. بجٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے. اریسٹ کے بعد اگر یہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ انریسٹ ہوگا تو اسے اریسٹ کرنے کی بجائے اسے ہاؤس اریسٹ میں اس کی گرفتاری کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور اگر مزید انریسٹ ہوا اور مزید پریشانی ہوئی تو شہباز شریف صاحب سے اناؤنس بھی کرا دیا جائے گا کہ اگلے الیکشن میں ہم جانے والے ہیں. کیونکہ الیکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے نا, بجٹ نے اپنے الیکشن کمیشن نے 54 ارب روپیہ مانگا تھا وزارت خزانہ سے, تو اسے 47 بلین روپیز بجٹ میں رکھ دیے گئے ہیں الیکشن کے لیے. اور 5 بلین پہلے وزارت خزانہ والے کہہ رہے ہیں ہم پچھلے دنوں آپ کو دے چکے ہیں, تو بیسیکلی آپ کو 52 بلین مل رہے ہیں. 54 آپ نے مانگے تھے, 52 بلین آپ کو مل رہے ہیں. دیٹ از مور دین انف فار دیم ٹو گو فار الیکشن. تو الیکشن کے لیے بجٹ میں پیسے بھی رکھ دیے گئے ہیں, بجٹ پیش بھی ہو جائے گا, یہ بھی ایک ذمہ داری ان کی ادا ہو جائے گی. ہاں اب اس کے بعد یہ انہوں نے, کیونکہ یہ زیادہ عرصہ تو اس کو لمبا نہیں کر سکتے, اس کو کہا گیا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے پھیلایا ہے معاملہ اس کو اب سمیٹیں. تو سمیٹنے میں ان کے پاس ایک ہی صورت ہے کہ عمران خان کو آخری میسج جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے بھجوایا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ ظاہر ڈسکشن ہوتی ہے, پہلی میٹنگ میں اینڈ رزلٹ تو نہیں ہوتا, لیکن پہلی میٹنگ کو اس طرح کی نہیں تھی کہ فوری طور پر وہ باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے کہ ہاں جی خان صاحب مان گئے ہیں اسٹیپ ڈاؤن ہونے کے لیے. دوبارہ ان کا دوسرا سیشن ہوگا, تیسرا ہوگا. میں بھی عمران خان اپنی پارٹی جو بچی کچی پارٹی ہے ان کی میٹنگ کے لیے کہے کہ جی میرے لوگوں کو میٹنگ کے لیے اکٹھا ہونے دیں. اور اب اس میٹنگ میں ہر بندہ آئے گا نہیں آئے گا, آنا ایک اور خطرے سے دو چار ہوں گے وہ کہ آتے جاتے ہوئے کہیں وہ اریسٹ ہو جائیں گے. اور وہ جو لوگ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, کچھ بہت کامیابی سے انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں, مراد سعید اور زلفی بخاری ٹائپ جیسے, جن کے اچھے دوست ہوں گے KPK میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, پنجاب میں, کہیں بھی, وہ اپنے دوستوں کے پاس, ایسے دوستوں کے پاس چلے گئے ہیں جہاں ان کی سمیں بھی نہیں پکڑی جا رہی, وہ خود بھی نہیں پکڑے جا رہے, وہ اخباریں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں, ان کی بیانات باہر بھی آ رہے ہیں, لیکن وہ کامیابی سے چھپے ہوئے ہیں. اور یہ چھپنا جو ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے. کون سی ایسی پارٹی ہے جس نے نہیں کیا؟ اور آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں جب جنگ بہت آگے بڑھی تھی اور بعد میں جب ان کی صلح صفائی اور ٹیک اوور انہوں نے کر لیا, تو گلبدین حکمت یار وہاں بہت بڑی ایک فورس تھی. گلبدین حکمت یار نے باقاعدہ اناؤنس کیا تھا کہ میرے جہاں جہاں میری پارٹی کے لوگ ہیں وہ فوری طور پر انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, اور جو آپ کے پاس اسلحہ ہے زمین کھود کے اسے لپیٹ کے پلاسٹک میں اور زمین میں دبا دیا جائے اسلحے کو, اور اس کے بعد آپ عام شہریوں میں, عام لوگوں میں گھل مل جائیں, اپنی ایکٹیویٹیز ختم کر دیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے اسلحہ کب اٹھانا ہے. تو یہ پالیسی, یہ حکمت عملی پوری دنیا میں ہوتی رہی ہے. تو اس وقت عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں. اور عمران خان, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک دن کہا کہ لوگ جو ہیں وہ جن کو گھر تک, جن کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں اور جن کو مجبوری ہیں اپنی بیویوں کی, بیٹیوں کی اور بچیوں کی عزت محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کرنی بھی چاہیے انہیں, تو جو لوگ مجبور ہیں وہ بے شک پریس کانفرنس کریں اور اپنی جان چھڑا لیں. سے عمران خان نے خود کہا تھا. جب عمران خان نے خود کہا تھا تو اب جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے, اگر کل تک وہ ماحول بنتا دیکھیں گے کہ عمران خان کے گرد ابھی تک لوگ جڑے ہوئے ہیں, عمران خان کا ووٹر تو نہیں ٹوٹ رہا, تو وہ عمران خان کے ایک اشارے پہ پھر واپس آ جائیں گے, اور ان کے پاس یہی جواب ہوگا کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا, ہم چلے گئے, لیکن آپ دیکھ لیں ہم نے پریس کانفرنس کی, ہم سیدھے گھر گئے, اور اس کے بعد ہم کہیں نظر نہیں آئے. آج آپ نے دوبارہ بلایا تو ہم آ گئے ہیں. درمیان میں یہ جو عامر کیانی ہیں یا فیاض الحسن چوہان ہیں یا
فردوس عاشقوان ہیں یا فواد چودھری ہیں. فردوس عاشقوان تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی, مطلب شی واز جسٹ ان لوگوں کے لیے تو معافی شاید مشکل ہوگی, لیکن جو لوگ پریس کانفرنس کر کے گھر گئے, جس طرح مسرت جمشید چیمہ ہے یا جمشید اقبال چیمہ ہے, شیریں مزاری نہیں آئی, کانفرنس کر کے گھر گئے, وہ کسی پارٹی میں ابھی تک نظر نہیں آیا آپ کو. شیریں مزاری بھی نہیں نظر آئی, شیریں مزاری بھی کہیں نظر نہیں آئی. اسی طرح چکوال میں راجہ یاسر سرفراز تھے, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جس دن یہ مظاہرے ہو رہے تھے تو ہمارے چکوال میں لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم پی ایف بیس مرید, چکوال کے ساتھ ہی ایک بیس ہے پی ایف کا, کہ چلیں وہاں چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا تو میں نے انہیں کہا نہیں, بالکل نہیں جانا, آپ یہاں چکوال جس 1122 چوک پہ جہاں کھڑے ہیں آپ اسی چوک پہ کھڑے رہیں اور وہاں ہی جلسہ اور احتجاج کریں, اس سے آگے ہم نے کہیں نہیں جانا. تو جن لوگوں نے سینسبلی اس دن بھی بیہیو کیا, ان کی عزت اپنے حلقے میں بھی رہ گئی, وہ پارٹی کو بھی کوئی اس طرح کی کسی عظیمت ندامت کا شکار نہیں کیا. اگر اس دن ان کے بھی بندے جس طرح میاں والی میں پی ایف بیس میاں والی چلے گئے, اگر چکوال میں بھی پی ایف بیس پہ لوگ چلے جاتے تو آج یہ بھی ایک واقعہ کتابوں میں ہوتا کہ جی چکوال پی ایف بیس پہ بھی انہوں نے حملہ کیا. لیکن لوگ روک لیا لوکل قیادت نے, اس بندے نے پریس کانفرنس کی, گھر چلا گیا, ابھی تک اس نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. مگر سر وہ بھی ماحول بنتا ہے, وہ واپس آتا ہے تو عمران خان انہیں تو معاف کر دیں گے. تو عمران خان کا کوئی پتہ نہیں یہ کس وقت جو ہے صورتحال کس طرف بدلے. ہاں آخری کوشش وہ کر رہے ہیں, آخری کوشش میں شاہ محمود قریشی کی 1-2 اور ملاقاتیں ہوں گی آج یا کل, اس میں اگر کوئی نتیجہ نکل سکا عمران خان کے سٹیپ ڈاؤن ہونے کا, سائیڈ پہ ہونے کا, یا کچھ عرصے کے لیے خاموش ہونے کا, اور پارٹی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں باقی, اور باقی پابندیاں ختم ہو جائیں کہ ہاں جہاں جہاں لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں وہ باہر آ جائیں, اب مزید کسی پہ مقدمے نہیں بنیں گے, جن کے خلاف بنے ہوئے ہیں ان کو قاعدے قانون کے مطابق کورٹس میں پیش کیا جائے گا, اور ان پہ جو بھی دفعات لگتی ہیں جو ثابت ہوتا ہے ان کو سزا دیں, باقیوں کو رہا کر دیں. تو وہ جو 10,000 انہوں نے اریسٹ کیے ہوئے ہیں اس میں سے بڑی تعداد میں لوگ رہا بھی ہو جائیں گے, جو انڈر گراؤنڈ ہیں وہ باہر بھی آ جائیں گے. بھائی ہم وی آر گیٹنگ آؤٹ آف ٹائم, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو جائیں گی, لیکن عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر عمران خان نہیں کریں گے تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان کو اریسٹ کر لیا جائے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اریسٹ کر کے اب دیکھ لیں جو ہوتا ہے وہ ہونے دیں, اب ہونے دیں, کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر لیا. میرے سر پاکستانی قوم کا ٹیمپریچر نوٹ کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان انہوں نے کہا IMF پروگرام میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو قوم بڑی مضبوط ہے. پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ 9ویں جائزے کی تمام شرائط کو ہم نے پورا کیا ہے, اچھی خبر ملے گی. اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو قوم بڑی مضبوط ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ روٹی 3 وقت کی چھوڑ دیں گے, پانی پینا چھوڑ دیں گے اور صرف ہوا پہ گزارا کریں گے؟ یہ جو قوم بڑی مضبوط والا کہانی ہے نا, یہ فارمولہ بیسیکلی اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے انہیں. اسحاق ڈار صاحب IMF سے ناکام مذاکرات, پہلے مفتاح اسماعیل کے رہے, پھر اسحاق ڈار صاحب آئے جی کہ بہت بڑے ارسطو آ رہے ہیں معیشت کے, وہ آئے, ان سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, اور آخر میں ایک دفعہ ایک جرنلسٹوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ انٹرنیشنل, انہوں نے کہا وٹ انٹرنیشنل. یہ لب و لہجہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا کہ وٹ انٹرنیشنل. وہ رپورٹر کہہ رہا تھا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF سے آپ کی یہ بات, اس نے کہا وٹ انٹرنیشنل. یہ لب و لہجہ تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے ٹریلین کے ایسٹس ہیں ہمارے, ہم نہیں ڈیفالٹ ہوں گے. اس کا مطلب ہے آپ کی نظر اب ایسٹس پہ ہے, آپ ہمارے ایئرپورٹس اور ہائی ویز تو پہلے ہی گروی رکھ چکے ہیں, پھر آپ اس کے بعد ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور ریڈیو پاکستان پشاور جو کہ جل گئے, افسوسناک واقعہ ہے, اور جو ہمارے جو اس طرح کی قومی بڑی بلڈنگ ہے آپ نے ان کے بھی تخمینہ جات لگوائے ہوئے ہیں اور آپ انہیں بھی گروی رکھنا چاہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ناکام ہو چکے ہیں بطور وزیر خزانہ. اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں, ہمارے اتنے ٹریلین کے ایسٹس ہیں, ہم ایک ایک کر کے ایسٹس گروی رکھتے جائیں گے اور ادھر IMF سے ہم پیسے لیتے جائیں گے, ہم کام چلا لیں گے. یہ فارمولہ ہے ان کا کہ گھر کے سامان, گھر کے برتن بیچنے شروع کر دیے ہیں انہوں نے, اور کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسی طرح سے آئی تھی, ایک ایک چیز سائٹ پہ رکھ کے الٹیمیٹلی دے کانکرڈ دا ہول تھنگ. اینڈ سر بہت شکریہ. کوئی آخر میں پیغام دیں گے آپ کی شمولیت کا؟ آخر میں ہمارے ایک دوست ہیں شاہد مسعود صاحب, اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بڑے نامی گرامی پروڈیوسر تھے, ان کی مسز بھی کمل مسعود, وہ بھی جو ان کو بنایا تھا, وہ شاہد مسعود کی بڑی عزت تھی, بڑا پلڑا بھاری تھا. نہیں یہ وہ شاہد مسعود نہیں ہے, یہ شاہد مسعود شریف آدمی ہے, یہ شاہد مسعود, لیکن بہت اچھے شاعر ہیں اور خود بھی اچھی شاعری کرتے ہیں. لیکن آج انہوں نے ایک شعر جو ہے وہ تھوڑی سی ترمیم کی ہے. ایک شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ علامہ اقبال سے معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی تو بنا لی شب بھر میں, پارٹی تو بنا لی شب بھر میں, ایما پہ شرارت والوں کی. علامہ اقبال نے تو حرارت والوں کی کہا تھا نا, تو انہوں نے کہا ایما پہ شرارت والوں کی, ووٹر بھی پرانا پاپی ہے, پیسوں سے بھی حامی بن نہ سکا.
بہت شکریہ. اور جناب فیاض ویرانہ صاحب میرے ساتھ. سر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو. اگر کل تک کوئی نئی سچویشن انفولڈ ہوئی تو ہم آپ کو شاید تکلیف دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.